الناس، اللہ نے آپ کو انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ کو دیکھا جائے تو اور جائزہ لیا جائے کہ کیا یہ انسانیت کے کام میں آ رہی ہے یا نہیں، تو نظر آتا ہے کہ خواہ یہ ہمارا ملک عزیز ہو یا ہمارے اسلامی ممالک ہوں، دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو، اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ یہ قوم جسے اللہ رب العزت نے دنیا کی بہترین امت بنایا تھا، یہ قوم آج ذلیل و رسوا ہے۔ کیوں ہے میرے بھائیوں؟ ذرا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ذرا اس پر اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ قوم جسے اللہ نے کہا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ مسلمانوں تم ہی سب سے سربلند رہو گے، سب سے اچھے رہو گے، سب سے اعلیٰ و ارفع رہو گے اگر تم مسلمان ہو۔ حقیقت پسندی سے جائزہ لیجئے، کیا ہم سب سے اچھے، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے معزز ہیں؟ میرے بھائیوں، میں دنیا جہان کی بات نہ کر کے اس شولہ پور کی بات کروں۔ اس شولہ پور کو بنانے میں، اس شولہ پور کو سجانے میں، اس شولہ پور کے عوام کی خدمت کرنے میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے، ہم نے کیا حصہ لیا ہے؟ ہماری نہ تعلیم گاہیں ہیں، ہمارے نہ اسپتال ہیں، ہمارے نہ رفاہی کام ہیں۔ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر، لوگوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ ہم نے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے کیا دیا ہے میرے بھائیوں؟ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب، مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دین کی جو روح تھی اس روح کو ہم نے نہیں پہچانا، اس روح کو ہم نے نہیں جانا، اس روح کو ہم نے نہیں سمجھا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ یاد کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ذرا دیر کے لیے آپ سوچئے کہ وہ دین جس کی اساس 5 چیزوں پر قائم ہے، توحید پر، نماز پر، زکوٰۃ پر، رمضان کے روزوں پر اور حج پر، جب اس دین کی ابتدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم توحید کا اقرار کرو، تم نماز شروع کرو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو، تم حج کرو۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھو۔ کیوں کہا اقرا؟ اس لیے کہ جب پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ توحید کسے کہتی ہے۔ جب پڑھو گے تو یہ جانو گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی ہم دعوے داری کرتے ہیں، اس لا الہ الا اللہ کے معانی و مفہوم اور تقاضے کیا ہیں میرے بھائیوں؟ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ضرور ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا تو ضرور ہے، لیکن ہم نے بہت سارے لوگوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ من اتخذ الہہ ہواہ، ہم نے اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے۔ اور میں آپ کو مثال دوں، آپ کو لگے گا کہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا ایک لمحے کے لیے غور کر لیجئے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں، میں کہوں میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، جب صبح فجر کی اذان ہوتی ہے تو کتنے لوگ بستروں پہ سوئے رہتے ہیں اور فجر اور مسجدوں میں 5 آدمی، 6 آدمی، 7 آدمی کی صف لگتی ہے۔ من اتخذ الہہ ہوا، اپنے نفس کو ہم نے خدا نہیں بنایا ہوتا، اپنے نفس کو الہ نہیں بنایا ہوتا تو نفس کی بات سن کر ہم بستروں پہ نہیں پڑے رہتے۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کے معانی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ ہم اس دین کو سمجھیں۔ ابھی ہمارے استاد محترم مولانا اشفاق سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائیں، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ بڑی پیاری بات بتائی کہ ایک فرض عین، علم کا ایک حصہ فرض عین ہے جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ میں نے ایک مرتبہ جامعہ محمدیہ میں بیٹھ کر اپنے ٹیم کے ساتھ یہ کہا کہ ہمیں ان کو وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد
ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. اس پر ذرا کام کرنا چاہیے تاکہ ہم عام